محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا، اطاعت و اتباع۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تربیت کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعویٰ میں سچا وہ ہے جو دل و جان سے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و پیروی بھی کرے۔ بات کہنا آسان مگر اسے نبھانا مشکل ہوتا ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ آسان ہے، خود کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے میں کوئی مشکل نہیں، مگر محبت کا حسن یہی ہے کہ پیار کرنے والا ویسا ہی بن جائے جیسا اس کا محبوب چاہتا ہے۔ جہاں تھے وہیں بیٹھ گئے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس دوران آپ نے یعنی مسجد میں موجود حضرات کو فرمایا اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ شاعر دربار نبوی سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں جب یہ مبارک آواز پڑی تب ابھی وہ مسجد میں نہیں پہنچے تھے، لیکن انہوں نے حکم پر عمل کرنے میں ایک لمحہ کی تاخیر بھی گوارا نہ کی اور مسجد سے باہر ہی جہاں تھے وہیں بیٹھ گئے۔ پھر خطبہ مکمل ہونے کے بعد مسجد میں حاضر ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی فرما برداری کا حسین انداز ذکر کیا گیا تو زبان نبوی سے مبارک الفاظ ادا ہوئے، زادک اللہ حرصا علی طواعیت اللہ تعالی و طواعیت رسولہ، یعنی اللہ کریم اطاعت خداوندی اور اتباع مصطفی کے تمہارے شوق میں مزید اضافہ فرمائے۔ تقریباً یہی عمل ایک موقع پر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، تعال یا عبداللہ ابن مسعود، یعنی عبداللہ بن مسعود آپ مسجد کے اندر آ جائیے۔ اگرچہ سیدنا عبداللہ بن رواحہ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہی سمجھتے تھے کہ بیٹھنے کا حکم ہمیں نہیں دیا، مسجد والوں کو دیا ہے۔ اس کے باوجود دونوں حضرات نے اسی جگہ بیٹھ کر حقیقت میں امت کی تربیت فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم عالی کی خلاف ورزی کرنا تو دور کی بات ہے، امتی کو یہ بھی نہیں جچتا کہ وہ عمل درآمد کرنے میں معمولی تاخیر کرے۔ خواتین کا جذبہ اطاعت۔ بدری صحابی سیدنا ابو حسین مالک بن ربیعہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر رونق افروز ہو کر لوگوں سے کلام فرما رہے تھے۔ آپ کی گفتگو سننے کے لیے رش کے سبب مرد و خواتین مخلوط ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو مخاطب کر کے فرمایا، استأخرنا فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق، پیچھے رہو، تمہارے لیے راستے کے درمیان میں چلنا مناسب نہیں، تم پر لازم ہے کہ راستے کے کناروں پر چلو۔ راوی کہتے ہیں فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ، یعنی پھر صحابیات حکم نبوی پر عمل کرنے کے لیے دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتی تھیں، حتیٰ کہ بعض اوقات دیوار کے زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے ان کا کپڑا دیوار کے ساتھ اٹک جاتا۔ حدیث مبارک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرح صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن بھی اطاعت و اتباع کے جذبہ سے یوں سرشار تھیں کہ ایک مرتبہ جو حکم دیا جاتا عمر بھر اس پر عمل پیرا رہتی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مردوں اور خواتین کے مخلوط طور پر جمع ہونے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ امتوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ قلوب والوں کو اجازت نہیں تو ہم کہاں۔